السلام علیکم، ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشا عارف، میں ہوں نازیہ کمل۔ شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں۔ اسلام آباد کے نئے بین الاقوامی ایئرپورٹ کا باضابطہ افتتاح کل کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نئے ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق پی آئی اے کی کراچی سے آنے والی پہلی پرواز صبح 11 بجے نئے ایئرپورٹ پر اترے گی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ملکی اور بین الاقوامی مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جدید ہوائی اڈے کی وفاقی دارالحکومت کو شدید ضرورت تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاوہ کوئی بڑا ایئرپورٹ نہ تھا، اور اس واحد ایئرپورٹ میں کے کشمیر اور ملکہ علاقوں سے لوگ سفر کرتے تھے۔ بے نظیر ایئرپورٹ پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اس ایئرپورٹ کو مزید توسیع کی گنجائش نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے جدید ایئرپورٹ کی ضرورت تھی۔ نیو انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ جو کہ 15 ایئر بریجز پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ شاپس، فوڈ کورٹ، مووی لاؤنج، ڈے رومز کی سہولیات بھی دی گئی ہیں۔ نیو انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ پاکستان کا جدید ترین ایئرپورٹ ہے۔ 7 اپریل کو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پہلی آزمائشی پرواز نے لینڈنگ کی تھی۔ اس موقع پر پی آئی اے کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مشرف رسول سیان پہلی آزمائشی پرواز میں خود موجود تھے۔ نیا ہوائی اڈہ 19 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جہاں 15 طیاروں کی پارکنگ سمیت دنیا کا سب سے بڑا طیارہ اترنے کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ ہوائی اڈہ پروازوں کے اترنے اور مسافروں کی سفری سہولیات کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ نئے ایئرپورٹ کے 2 رن وے ہیں اور ہر ایک کی لمبائی 3.5 کلومیٹر ہے۔ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے افتتاح کو ختمی شکل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم 1 مئی صبح 10 بجے ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کا دستہ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کو گارڈ آف آنر پیش کرے گا۔ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں افتتاح کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ تقریب میں مشیر ہوا بازی اور سیکرٹری ایویشن خطاب کریں گے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہلی کمرشل پرواز بھی 1 مئی کو لینڈ کرے گی۔ پہلی کمرشل پرواز کراچی سے مسافروں کو لے کر نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ اسلام آباد کے نئے بین الاقوامی ایئرپورٹ کا باضابطہ افتتاح کل کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کا ایک اور کارنامہ، انجینئرز نے معراج طیاروں کی 5ویں بار کامیاب اوور ہالنگ کے بعد جدید آلات بھی نصب کر دیے۔ اس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی بچت ہوئی۔ پاک فضائیہ کے انجینئرز نے 51 سال قبل فرانس سے خریدے گئے معراج طیاروں کی 5ویں بار کامیاب اوور ہالنگ کی۔ معراج ری بلڈنگ فیکٹری میں طیاروں میں جدید آلات کی تنصیب اور اوور ہالنگ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی بچت ہوئی۔ پاکستانی انجینئرز نے معراج طیاروں کو متعدد جدید خصوصیات سے بھی آراستہ کیا ہے، جن میں فضا میں ایندھن بھرنے کے علاوہ ریڈار سے بچتے ہوئے اہداف پر بمباری کر کے واپس آنا بھی شامل ہے۔ رینجرز نے کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں رینجرز کے تمام رینکس کے یونیفارم کا پیٹرن تبدیل کر دیا۔ رینجرز کی جانب سے شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے نئے اور پرانے یونیفارمز کی تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں، جس میں رینجرز افسران کی نئی اور پرانی وردیوں کی شناخت واضح کر دی گئی ہے۔ نئی اور پرانی وردیوں کی تصاویر میں واضح کیا گیا ہے کہ پہلے رینجرز افسران کا رینک بیج کندھے پر ہوتا تھا، لیکن نئی وردیوں میں رینک کا نشان آرمی یونیفارمز کی طرح سینے پر نمایاں ہوگا۔ ترجمان رینجرز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے یونیفارم سے پہچان کے عمل کو یقینی بنائیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 202 کل عدم قرار دینے کی نظرثانی درخواست مسترد کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاکستان ملت پارٹی کے سیکرٹری جنرل شیخ مشتاق علی کی الیکشن ایکٹ کی دفعہ 202 کا کالعدم قرار دینے سے متعلق نظرثانی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ یہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 202 آئین کی روح کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ میں ہر سیاسی جماعت کو 2 لاکھ روپے فیس جمع کرانے کا پابند کیا گیا۔ نئے ایکٹ میں سیاسی جماعتوں کو 2000 ممبران کے شناختی کارڈ جمع کرانے کا بھی پابند کیا گیا ہے۔ حالانکہ آئین کے آرٹیکل 17 کی دفعہ 2 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو سیاسی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے، اس لیے اس دفعہ کالعدم قرار دیا جائے۔ فراقین کے دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات 2018 کے لیے ڈسپلے سینٹرز میں انتخابی فہرستوں میں ووٹ کے اندراج اور کوائف کی درستگی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔
ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد اور صوبائی الیکشن کمیشنز کی خصوصی مارکیٹنگ ٹیمیں اضلاع میں جاری کام کی مانیٹرنگ کریں گی۔ ایسے تمام افراد جنہوں نے ابھی تک انتخابات 2018 کے لیے انتخابی فہرست میں ووٹ کے اندراج اور کوائف درست نہیں کرائے، وہ اپنے قریبی ڈسپلے سینٹر یا ضلعی الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ کر اندراج یا درستگی یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں ووٹ کے اندراج یا منتقلی کے لیے فارم 15 اور اخراج یا اعتراض کے لیے فارم 16 اور کوائف کی درستگی کے لیے فارم 17 جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ان فارمز کے ساتھ ساتھ ووٹر اپنے قومی شناختی کارڈ کی کاپی ضرور منسلک کریں اور فارم جمع کرواتے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ ہمراہ رکھیں۔ ووٹ کا اندراج یا منتقلی شناختی کارڈ پر درج مستقل یا عارضی پتہ پر کی جا سکتی ہے۔ میمو گیٹ اسکینڈل میں انٹرپول نے مقدمہ درج نہ ہونے کے باعث حسین حقانی کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا، جبکہ ایف آئی اے نے سابق سفیر کے خلاف فنڈز میں خرد برد کا مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ میمو گیٹ اسکینڈل میں حسین حقانی کو واپس پاکستان لانے کے لیے انٹرپول نے ایف آئی اے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق عدالتی حکم پر امریکہ اور انٹرپول کو حسین حقانی کی گرفتاری میں معاونت کے لیے خط لکھا گیا تھا، تاہم انٹرپول کا موقف ہے کہ بغیر مقدمے کے کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے حسین حقانی کے خلاف انٹرپول کو نئی درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو سابق سفیر کے خلاف گزشتہ دنوں درج کیے گئے مقدمے کی روشنی میں کی جائے گی۔ سابق سفیر کے خلاف گزشتہ روز سرکاری فنڈز میں خرد برد کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل حسین حقانی کے خلاف باضابطہ چارج شیٹ نہ ہونے کے باعث امریکہ نے بھی تعاون سے انکار کر دیا تھا۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت میں پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کا ٹرائل مکمل کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نیب کی جانب سے دائر ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر نامزد 3 ملزمان نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ سماعت کے آغاز پر نواز شریف نے تینوں ریفرنسز میں واجد ضیاء کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست دائر کی، جس پر ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب سردار مظفر عباسی نے اعتراض اٹھایا، کہا کہ گواہ کٹہرے میں پیش ہو چکا ہے اور اب یہ نئی درخواست لے آئے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف کے وکیل واجد ضیاء پر جرا سے پہلے تینوں ریفرنسز میں بیان کا سوچتے وکیل صفائی کارروائی کو بلڈوزر کرنا چاہتے ہیں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے عدالت سے استدعا کی کہ ہم پہلے مرحلے میں لندن فلیٹ ریفرنسز کا ٹرائل مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر صرف ایوان فیلڈ ریفرنس میں تفتیشی ہیں، اس لیے پہلے ان کا بیان ریکارڈ کر لیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے مزید کہا کہ استغاثہ کے گواہوں کی ترتیب پر پروسیکیوشن کا قانونی اختیار ہے۔ واجد ضیاء کے بعد فطرتی طور پر تفتیشی افسر گلے گواہ ہیں۔ اس موقع پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے متفرق درخواست جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا کہ ایوان فیلڈ ریفرنس میں تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ کرانے سے ہمارا دفاع متاثر ہوگا۔ احتساب عدالت کے باہر تفتیشی افسر عمران ڈوگر کا بیان ریکارڈ کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ وکیل صفائی کی درخواست پر فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے بیان قلم بند کرواتے ہوئے کہا کہ بطور ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لاہور میں کام کر رہا ہوں۔ نیب ریفرنس کی تفتیش شروع کی تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب تھا۔ عمران ڈوگر نے بتایا کہ 28 جولائی 2017 کے فیصلے کے بعد مجاز اتھارٹی نے تفتیش کے لیے تعینات کیا اور 3 اگست 2017 کو ایوان فیلڈ ریفرنس پراپرائٹر سے متعلق تحقیقات سونپی، جبکہ مجاز اتھارٹی نے نواز شریف، مریم، حسین اور حسن نواز سمیت کیپٹن ریٹائر صفدر سے تفتیش کا کہا۔ نیب کے گواہ نے کہا کہ ملزمان سے تفتیش ایوان فیلڈ پراپرائٹر سے متعلق تھی۔ سپریم کورٹ سے حاصل JIT کے ولیم 1 سے ولیم 9A ریفرنس کا اہم جز ہے۔ اس موقع پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ JIT رپورٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ JIT رپورٹ ایک دستاویزات ہے جسے بطور شواہد حاصل کیا گیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں JIT سربراہ واجد ضیاء کا بیان قلم بند کروا چکے ہیں، جس پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث، جبکہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے وکیل امجد پرویز بھی جرا مکمل کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پیناما کیس سے متعلق 28 جولائی 2017 کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے شریف خاندان کے خلاف 3 ریفرنسز احتساب عدالت میں دائر کیے، جو ایوان فیلڈ پراپرائٹر العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق تھے۔ نیب کی جانب سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کے بچوں حسن اور حسین نواز، بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کو ملزمان ٹھہرایا گیا۔ العزیزیہ اسٹیل ملز جدہ میں اور 15 آف شور کمپنیوں سے متعلق فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین نواز کو ملزم نامزد کیا گیا۔ نیب کی جانب سے ان تینوں ریفرنسز کے ضمنی ریفرنس بھی احتساب عدالت میں دائر کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے علاقائی روابط کے ذریعے تمام ملکوں میں خوشحالی آئے گی۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ ہم پاکستان میں چین کے ایک خطے ایک سڑک منصوبے کو 21ویں صدی کے کاروبار کے لیے انتہائی اہم تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ $46 ارب مالیت کا یہ منصوبہ، جس میں 3000 کلومیٹر طویل شاہراہوں، ریلوے، پائپ لائنز
اور بنیادی ڈھانچے کے پروگرام شامل ہیں جو چین کے صوبے زنجیانگ کو پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے منسلک کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف چین بلکہ جنوبی اور وسطی ایشیا میں بھی اربوں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ایک خطہ ایک سڑک منصوبے کا مقصد تمام لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مارنے والے امریکی سفارتکار کی گاڑی اور ڈرائیور کو فرار کرانے پر نہ صرف سفارت خانے کے سیکیورٹی افسر تیمور پیرزادہ بلکہ زخمی شخص پر بھی مقدمہ درج کر لیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے سیکریٹریٹ چوک پر امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سواروں کے زخمی ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ گاڑی امریکی سفارت خانے کا سیکنڈ سیکریٹری چارلز ریکس چلا رہا تھا، تاہم گاڑی کو روکنے والے ایس ایچ او اور اہلکاروں کو امریکی سفارت خانے کے چیف سیکیورٹی افسر تیمور پیرزادہ نے مبینہ طور پر دھکے دیے اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ چیف سیکیورٹی افسر تیمور پیرزادہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں بیان دیا گیا ہے کہ چیف سیکیورٹی افسر تیمور پیرزادہ نے ایس ایچ او سمیت دیگر اہلکاروں پر حملہ کر کے گاڑی اور ڈرائیور کو موقع سے فرار کرنے کی کوشش کی۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے امریکی سفارتکار کی گاڑی کی زد میں آنے والے موٹر سائیکل سوار کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے اور مقدمے میں امریکی سفارتکار نے بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ موٹر سائیکل سوار نے غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کی تھی اور اچانک ہی لینڈ کروزر گاڑی کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں دونوں موٹر سائیکل سوار زخمی ہوئے۔ امریکی سفارتکار کا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد رات گئے وزارت خارجہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے نواز شریف سے دوریوں کی وجوہات سینئر پارٹی قائدین اور بااعتماد صحافیوں کے سامنے بیان کر ہی دیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے اہم ذرائع نے بتایا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان دوریاں کیسے ہوئیں۔ اس کا راز خود پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے ہی کھول دیا۔ انہوں نے سینئر پارٹی قائدین اور بااعتماد صحافیوں کے سامنے حال دل بیان کر دیا۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنے قریبی افسر کے ذریعے مجھے مختلف پیغام بھجواتے رہے۔ ہم نواز شریف کو جتنا بھولا سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ موقع پرست ہیں۔ ہم سویلین بالادستی کی نیت سے نواز شریف کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ ہم سیاست اور نواز شریف تجارت کرتے ہیں۔ نواز شریف نے ہمیں ہر موقع پر بیچا۔ میں سیاست سے ہٹ کر نواز شریف سے سماجی تعلقات رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے میری نیک نیتی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ہر موقع پر ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑا کر خود ہاتھ ملایا۔ پرویز مشرف کے معاہدے سے لے کر اینٹ سے اینٹ کے بیان تک نواز شریف نے ہاتھ کروایا۔ میں نے پرویز مشرف کے معاہدے کا اعلان کیا تو نواز شریف نے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے پرویز مشرف کے معاہدے میں ساتھ دینے کے لیے شرائط عائد کر دی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ بنایا تو ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ نواز شریف نے اپنے قریبی افسر کے ذریعے یقین دلوایا کہ وہ پرویز مشرف کو جانے نہیں دیں گے۔ میں نے یقین کر لیا اور بنلے کو نہ جانے دیا، مگر نواز شریف نے پرویز مشرف کو باہر بھجوا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نواز شریف جب تک مجھے یقین دلا رہے تھے اس سے پہلے ہی وہ پرویز مشرف کے معاملے پر ڈیل کر چکے تھے۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے میرے اینٹ والے بیان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راحیل شریف سے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی۔ سندھ میں نیب اور دیگر اداروں کے ذریعے کارروائیاں بھی نواز شریف کے کہنے پر ہوئیں اور وہ اپنا کیا خود بھگتیں گے۔ میں اب کسی صورت میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گزشتہ روز کی گئی تقریر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خان صاحب کی ساری تقریر کا متن صرف میں تھا، یعنی میں ہوں تو سب کچھ ممکن ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اپنے ایک بیان میں میاں شہباز شریف نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب 5 سال ایک صوبے میں حکومت کرنے کے بعد بھی آپ شوکت خانم، نمل یونیورسٹی اور کرکٹ ورلڈ کپ کے پیچھے چھپ جائیں تو سمجھ لیں کہ شکست آپ کا مقدر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو شخص پچھلے 22 سال سے تقریر نہیں بدل سکا، ایسے شخص سے ہمارے ملک کا ایک طبقہ تقدیر بدلنے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جسے اپنے آپ سے ہٹ کر کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا وہ ایک پاکستان کیسے بنا سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کا نظام کیوں بند کر رکھا ہے، وہاں گرلز تعلیمی ایمرجنسی کیوں نافذ نہ کی، ایک نصاب تعلیم کیوں نہیں دیا، نئے ہسپتال اور تعلیمی ادارے کیوں نہیں بنائے، خیبر پختونخوا میں زرعی ایمرجنسی کیوں نافذ نہ کی، ریکارڈ قرضے کیوں لیے اور ہائیڈرو بجلی گھر کیوں قائم نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کے پی حکومت کچھ کارکردگی تو پیش کر دیتی۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا میں شوگر کنگ جہانگیر ترین شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہماری سیاست ملک و قوم کی خدمت اور ترقی کی سیاست ہے اور رکاوٹوں کے باوجود ہم نے تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو آگے بڑھایا ہے، لیکن قوم کو اندھیروں سے دوچار کرنے والوں کو ترقی کے سفر سے تکلیف ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مخالفین نے پاکستان کی منزل کو کھوٹا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عوام کی خدمت خالی نعروں سے نہیں ہوتی۔
شکست خوردہ عناصر کی ہر سازش ناکام ہوئی. ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ میرا جینا مرنا اپنے عوام کے ساتھ ہے. جب تک جان میں جان ہے عوام کی بے لوث خدمت کرتا رہوں گا. مٹھی بھر عناصر مخالفت کرتے رہیں، خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے بیانات ان کی بوکھلاہٹ کی بہت بڑی نشانی ہے اور ہم جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اگلی حکومت ہم ہی بنائیں گے. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ. نعیم الحق نے کہا کہ نون لیگ کے بیانات ان کی بوکھلاہٹ کی بہت بڑی نشانی ہے. ان کا 3 سال میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں سب سے بڑا گھر بنوایا. پچھلے 5 سال میں 7 ارب روپے نوٹ چھپوائے اور قرض لیے. انہیں حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے انقلابی نکات پر تنقید کریں. انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ ہے کہ آئندہ الیکشن کمیشن میں کامیابی مشکل نظر آ رہی ہے. جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگلی حکومت ہم بنائیں گے. عمران خان نے جو 11 نکات بیان کیے وہ عوام کی سمجھ میں آ گئے ہیں. وہ غربت، جہالت، رشوت اور منافقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عمران خان انقلابی تبدیلی لے کر آئیں گے. پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کرپٹ شخص کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک وزیر کو نکالا، پھر 20-25 MNAs کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. اس لیے تنقید بھیجا ہے. ایک سوال کے جواب میں نعیم الحق نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوگا اور نہ ہونے کے امکانات ہیں. ہم ان کے خلاف سندھ اور کراچی میں الیکشن لڑیں گے. ہر جگہ ان کا مقابلہ ہوگا. نون لیگ والے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس قسم کے جھوٹے من گھڑت الزامات لگاتے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کچھ نہ کرنے والے کس منہ سے پنجاب حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. خان صاحب نے ملک میں افراتفری اور عوام کو تذبذب میں مبتلا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ. تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان نے کہا کہ یکساں نظام تعلیم پر عمران خان کی ایک اور کوشش سامنے نہیں آئی، جبکہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی پر بات کرنے کے بجائے عمران خان سوشل ویلفیئر کاموں کی گردان کرتے رہے. ملک احمد خان نے کہا کہ 3 ماہ میں کرپشن ختم کر دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے صوبے سے احتساب کمیشن کو ہی ختم کر دیا. ترجمان حکومت نے الزام عائد کیا کہ معاشرتی برائی کو حکومت پر ڈالنا سیاست کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمران خان نے انتشار پھیلایا یا اجازت بھی نہیں لی اور خوبصورت پارک کو خراب کیا. اس موقع پر صوبائی وزیر زمیم قادری نے کہا کہ عمران خان نے ملک میں افراتفری، قومی قیادت کو برا بلا اور عوام کو کشمکش میں مبتلا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اربوں روپے خرچ کر کے جلسہ کیا جو ان کے 2011 کے جلسے کے مقابلے میں ریگٹر پارک کے چوتھے حصے پر محیط تھا. قصور ریلی میں عدلیہ مخالف نعروں کے خلاف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں فل بینچ تشکیل دے دیا. کیس کی سماعت 2 مئی کو ہوگی. تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں. درخواست ڈسٹرکٹ قصور بار کے صدر مرزا نسیم نے دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ 13 اپریل کو قصور میں نواز شریف کی نااہلی پر ریلی نکالی گئی. ریلی میں قائدین اور کارکنوں نے عدلیہ کے خلاف نعرے لگائے. عدالت سے استدعا ہے کہ عدلیہ مخالف نعرے لگانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، جس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ یاور علی نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں فل بینچ تشکیل دے دیا، جو کہ 2 مئی سے دائر درخواست پر سماعت کرے گا. 25 اپریل کو عدلیہ مخالف تقاریر کے الزام میں لیگی رہنما کا 4 روزہ ریمانڈ بھی دیا گیا. 19 اپریل کو عدلیہ مخالف ریلی کی سربراہی کرنے والے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی وسیم اختر شیخ کو پولیس نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا. اس سے قبل 13 اپریل کو شہر میں مقامی MNA شیخ وسیم اختر کی زیر قیادت نکالی جانے والی ریلی میں اداروں کے خلاف زہر رسائی کی گئی. مقامی MNA اور MPA نے شرکا سے خطاب کیا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والوں پر اداروں پر کڑی تنقید کی. ناصر محمود چیئرمین بیت المال قصور اور جمیل احمد چیئرمین مارکیٹ کمیٹی قصور نے بھی حکومتی اداروں کے خلاف سخت تنقید کی، جس کا IG پنجاب نے سخت نوٹس لیا اور IG پنجاب کے حکم پر مقامی MNA اور MPA سمیت نون لیگی کارکنوں کے خلاف 2 علیحدہ مقدمات درج کیے گئے. DPO کا کہنا تھا کہ کسی شخص کو اداروں کے خلاف زہر رسائی کر کے امن و امان کی صورتحال کو بگاڑ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے بعد مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی نے قصور میں ریلی کی سربراہی کی تھی، جس میں عدالتی فیصلے اور معززین چیف جسٹس کے خلاف نازیبا بیان نعرے لگائے گئے تھے. وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے شعبہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹیم کو MQM کے قائد الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ اور پارٹی فنڈز کو مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے منتقل کر کے استعمال کیے جانے سمیت عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے برطانیہ بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ FIA مظہر الحق کاکا خیل کی سربراہی میں ٹیم مئی کے پہلے ہفتے میں برطانیہ روانہ ہوگی. ذرائع کے مطابق الطاف حسین کے حوالے سے کاروباری شخصیت سرفراز مرچنٹ کی جانب سے انکشاف کی روشنی میں FIA اسٹیٹ بینک سرکل نے گزشتہ سال الطاف حسین اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا.
جس میں دیگر دفعات کے ساتھ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ بھی شامل تھی، اور انکشافات میں بتایا گیا تھا کہ پارٹی کے افراد کراچی سے نجی بینک اور غیر قانونی ہنڈی حوالہ کے ذریعے رقوم MQM کے سربراہ کو برطانیہ بھجواتے رہے۔ ٹیم مذکورہ کیس کے علاوہ عمران فاروق، جنہیں برطانیہ میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کے حوالے سے بھی شواہد اکٹھے کرے گی۔ ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء نے SHO پر تشدد کے بعد دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پولیس ہیڈ آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ 3 روز قبل عدالت میں ملزم کی پیشی کے دوران ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء اور SHO ڈجکوٹ ملک وارث کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، اور مبینہ طور پر وکلاء نے SHO کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس پر پولیس نے 25 وکلاء کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا، جس کے بعد کچھ وکلاء کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء نے دہشت گردی کے مقدمے کے اندراج اور گھروں پر چھاپے کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مشتعل وکلاء نے CPO آفس کا گھیراؤ کیا، گیٹ توڑنے کی کوشش کی اور دفتر پر پتھراؤ کیا، جس کے باعث عملہ دفتر میں محصور ہو گیا۔ وکلاء نے سیشن کورٹ میں داخل ہو کر سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو بھی بھگا دیا۔ وکلاء نے ضلع کونسل چوک کو ٹریفک کے لیے بھی بلاک کر دیا، جس سے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک جام ہو گئی۔ چیف جسٹس سے واقعے پر از خود نوٹس لینے اور CPO اور RPO کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ متحدہ مجلس عمل کے زیر اہتمام 2 مئی کو اسلام آباد میں ورکرز کنونشن منعقد ہوگا۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں سیاست اور جمہوریت کو بدنام کر دیا گیا، عوام کو ظلم سے نجات دلائیں گے، الیکشن کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن بر وقت منعقد کرنا یقینی بنایا جائے۔ متحدہ مجلس عمل کے زیر اہتمام 2 مئی کو اسلام آباد میں ورکرز کنونشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ نے علامہ عارف واحدی اور مولانا انس نورانی کے ہمراہ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ MMA کی بحالی سے عوام میں جہاں نئی امید پیدا ہوئی ہے، وہیں سیکولر طبقے کو بجلی کا زوردار جھٹکا لگا۔ سیاست اور جمہوریت کو بدنام کر دیا گیا، MMA عوام کو ظلم و جبر سے نجات دلائے گی۔ سیکرٹری جنرل متحدہ مجلس عمل نے مطالبہ کیا کہ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، الیکشن کا التوا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ سیاسی بازار میں بڑے کھلاڑی ناکام ہو گئے، امانت اور دیانت کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا بیانیہ دیں گے۔ MMA نے آئندہ 90 دن کے لیے لاہے عمل تیار کر لیا۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جلسوں کے نام پر سیاسی جماعتیں اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہا ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں لوٹی دولت جلسوں پر پانی کی طرح بہا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی جانب سے پیسہ پانی کی طرح بہانے کا نوٹس لے۔ 13 مئی کو مینار پاکستان پر بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ پاکستانی مزاج ساجد جاوید کو برطانیہ کا نیا وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا۔ برطانیہ میں پاکستانی مزاج ساجد جاوید کو مستعفی ہونے والی ایمریٹ کی جگہ وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، جس کا باضابطہ اعلان وزیر اعظم تھریسا مے آج کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔ ساجد جاوید اس سے قبل وزیر برائے کمیونٹیز کے عہدے پر فائز تھے، جہاں انہوں نے 18 ماہ خدمات سر انجام دیں۔ برطانوی وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز ہونے والے پہلے مسلمان شخص ساجد جاوید کے والدین پاکستان کے علاقے ساہیوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو 1960 کو برطانیہ میں آئے تھے اور ابتدا میں ڈرائیونگ کر کے گزر بسر کی۔ 48 سالہ ساجد جاوید برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم مکمل کی۔ سیاست میں حصہ لینے سے قبل وہ ایک بینکر تھے۔ ساجد جاوید اپنی اہلیہ لارا اور 4 بچوں کے ہمراہ ووسٹر شائر میں رہتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکوں میں 25 افراد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کا فوٹوگرافر بھی شامل ہے۔ 2 بم دھماکوں میں مرنے اور زخمی ہونے والوں میں صحافی، امدادی کارکن اور سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ دونوں دھماکے افغان خفیہ ایجنسی کے دفتر کے نزدیک ہوئے۔ پہلا بم دھماکہ کابل کے علاقے شاشنک میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے قریب موٹر سائیکل میں ہوا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ اس دھماکے میں 4 افراد جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اتفاق کیا ہے جس ایرانی جوہری معاہدے کو امریکی صدر ختم کرنا چاہتے ہیں، وہی ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ برطانوی وزیر نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور جرمن چانسلر اینجلا میرکل سے فون پر بات کی تھی اور رہنماؤں نے اتفاق کیا اور ایرانی جوہری معاہدے کی مئی میں ختم ہونے کے بعد اس کے خطے میں غیر مستحکم کارروائی کے پیش نظر اس معاہدے میں بیلسٹک میزائلوں کا بھی احاطہ کیا جائے۔
رہنماؤں نے ایرانی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے معاہدے میں شامل کیے جانے والے ایشوز پر امریکہ سمیت ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ مغربی طاقتوں کی سرگرمی اس وقت ہو رہی ہے جب امریکہ کو اگلے ماہ ایرانی معاہدے کو ختم کرنے یا توسیع کا فیصلہ کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ میکرون نے ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی بات کی اور آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے برقرار رکھنے کے لیے ان کا ساتھ مل کر کام کرنے کا کہا۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ فرانسیسی صدر کی ایرانی ہم منصب کے ساتھ 1 گھنٹے طویل بات چیت ہوئی۔ فرانسیسی صدر نے ایران کے میزائل پروگرام اور 2025 کے بعد اس کی جوہری سرگرمیوں اور اس کے مشرقی وسطی میں قرارداد پر بھی بحث پر بھی زور دیا۔ برطانوی وزیر داخلہ ایمبرڈ نے تارکین وطن کی ملک بدری کے معاملے پر شدید تنقید کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ایمبرڈ نے تارکین وطن کی ملک بدری کے معاملے پر شدید تنقید کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ایمبرڈ کے استعفے کی حکومت کی جانب سے تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ وزیر اعظم تھرسامے نے ان کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے تارکین وطن کے معاملے پر ایمبرڈ کو سخت تنقید کا سامنا تھا اور برطانوی وزیر بھی اس معاملے پر وضاحتیں دے رہے تھے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی بار بار تارکین وطن کی ملک بدری اسکینڈل پر ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ برطانوی وزیر داخلہ کے استعفے پر وزیر اعظم یا حکومت کے کسی اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ایشین یوتھ اولمپک گیمز کوالیفائی میں پاکستان ہاکی ٹیم جاپان سے بھی ہار گئی، جبکہ حریف سائڈ سے 5 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست کے بعد گرین شرٹس کو 6ٹھی پوزیشن پر ہی اتفاق کرنا پڑا۔ ایشین یوتھ اولمپک گیمز کوالیفائز بھارت کے چیمپئن بننے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ایونٹ میں شریک ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ گروپ اے میں بھارت کے ساتھ جنوبی کوریا، جاپان، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ کو رکھا گیا، جبکہ گروپ بی میں ملائیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، چائنا، سنگاپور اور کمبوڈیا کی ٹیمیں شامل تھیں۔ ایونٹ میں پاکستانی ٹیم جاپان کے ہاتھوں بھی شکست کھانے کے بعد 6ٹھی پوزیشن پر ہی حاصل کر سکی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں پاکستان اور جاپان کی ٹیم کے درمیان ہونے والے ایونٹ کے 5ویں اور 6ٹھی پوزیشن کے میچ میں جاپان نے پاکستان کو 5 کے مقابلے میں 7 گول سے ہرا کر 5ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں کھیلے گئے میچ کے اختتام سے 2 منٹ قبل دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ 5-5 گول سے برابر تھا، تاہم آخری 2 منٹ میں جاپان کے کھلاڑیوں نے مزید 2 گول کر کے پاکستان کو ہرا دیا۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.